السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم ہوم اکنامکس کلاس 6 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے جو آج ہم شروع کریں گے، اور اس سیریز کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو اکیڈمی نہیں جا سکتے یا جو اکیڈمی جانا نہیں چاہتے یا کسی ایسی صورتحال میں ہیں کہ وہ گھر پہ ہی ہیں لیکن ان کا انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے اور وہ تعلیمی حوالے سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر رہنمائی چاہتے ہوں، تو ان کو وہ رہنمائی ان کے کاؤچ آف دا ہوم میں، یعنی اپنے بستر میں لیٹے ہوئے ان کو وہ سہولت مل جائے۔ تو اگر آپ ابھی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے اور آپ ایسی کسی بھی طرح کی انفارمیشن جو آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا ویسے بھی ہر قسم کی انفارمیشن جو انٹرنیٹ پہ موجود ہو، آپ اس وقت ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے چیپٹر کا۔ پہلا چیپٹر ہے غذا اور غذائیت، اور اس کا یہ جو اس کی فوٹو ہے، یہ تو اسی کو دیکھ کے ہی مجھے تو سمجھے جیسے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے۔ آغاز کرتے ہیں اس کا۔ غذا سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے، یہ ٹاپک کتنا اس کا کرائٹیریا ہے اور اس میں کیا کیا آتا ہے۔ غذا ایک اہم بنیادی ضرورت ہے۔ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ہوا اور پانی کے علاوہ غذا کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہیں یا زمین سے نیچے ہیں یا پانی میں ہیں یا ہوا میں ہیں یا جہاں بھی رہتے ہیں، ان کو ہوا اور پانی کی ضرورت تو ہے ہی۔ سانس لینے کے لیے ان کو ہوا کی ضرورت ہے اور اپنے جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی طاقت، اس کی جو اس کو توانائی چاہیے، اس کے لیے غذا بھی لازمی چیز ہے، کیونکہ غذا کے بغیر انسان صرف چند روز تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ غذا سے مراد ہر اس چیز سے ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں پیٹ بھرنے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، مثلا سبزیاں، پھل، دودھ، انڈے، گوشت اور اناج وغیرہ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم صرف اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم کو ان کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں اور ہمارے جسم کو حرکت کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، غرض ہر کام کے لیے اس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ توانائی ہمیں صرف اس خوراک سے ملے گی، اس کھانے پینے سے ملے گی، جس میں کئی قسم کی سبزیاں بھی ہیں جن میں سے بہت ساری ہمیں پسند ہیں، پھل ہیں بہت سارے، دودھ پیتے ہیں ہم لوگ، انڈے کھاتے ہیں چاہے وہ ابلا ہو یا فرائی ہو، گوشت کھاتے ہیں کئی قسم کا، کس طرح سے کھاتے ہیں۔ اس طرح اناج کی کئی قسمیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو جو کئی قسم کی توانائی چاہیے، وہ ہر قسم ان ساری چیزوں میں موجود ہے۔ تو ان سب کو ہم کھاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم طاقت حاصل کرے اور ہم کام کر سکیں۔ غذا کے کام کیا ہیں؟ جب ہم غذا کھا لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے جسم میں جا کے کیا کرتی ہے؟ غذا ہمارے جسم کے اندر مندرجہ ذیل اہم کام انجام دیتی ہے، جن میں سب سے پہلی ہے غذا جسم کی نشو و نما کرتی ہے۔ نشو و نما کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کو پلنے بڑھنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے جسم کو پلنے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قد بڑا ہوتا ہے، ہمارے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بال بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے تقریباً ہر اعضاء وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو 3-4 ماہ کا بچہ ہے، اس کا یہ سارے جسم کے اعضاء مختلف ہیں۔ جو 10-12 سال کا ہے جیسے آپ ہیں، مختلف ہیں۔ جو جوان ہیں جیسے 20-25 سال ہیں یا جو بزرگ ہیں، تو عمر کے ساتھ ساتھ یہ بڑھوتری چلتی رہتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ غذا جسم میں حرارت اور توانائی پیدا کرتی ہے۔ حرارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سردیوں میں کبھی محسوس کریں تو آپ جب سانس باہر نکالتے ہیں تو اس سانس میں دھواں محسوس ہوتا ہے، آپ کو بھاپ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک چیزیں کھا رہے ہیں جن سے آپ کے جسم کو حرارت ملتی ہے، گرمی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ توانائی ہے، یہ لازمی چاہیے جسم کو۔ اگر توانائی یا طاقت نہیں ملے گی تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمارا جسم موو نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں کام غذا سے ہوتے ہیں۔ تیسرا اہم کام ہے غذا جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرتی ہے اور بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرتی ہے، نیز جسمانی نظاموں کو برقرار اور باقاعدہ رکھتی ہے۔ تو ہمارے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ شاید ابھی تک آپ نے ڈیٹیل سے نہ پڑھی ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جسم کے جو خون کے خلیے ہیں مسلسل ٹوٹتے رہتے ہیں، ہمارا جگر مسلسل نیا خون بناتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مسلز، ہمارا جو گوشت ہے، ان میں بھی توڑ پھوڑ جاری رہتی ہے، ہماری سکن کے اندر توڑ پھوڑ جاری رہتی ہے،
اور یہ تبھی مکمل ہوتی ہے، ریپیئر ہوتی ہے، مرمت ہوتی ہے اس کی، اگر ہمارا کھانا پینا ایسا ہو جو مطلوبہ ایلیمنٹس ہمارے جسم تک پہنچائے۔ ایسی خوراک کھانے سے بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے پریویسلی جب کرونا آیا تھا دنیا میں، تو اس وقت بڑے سب یہی سمجھا رہے تھے کہ آپ اچھی خوراک کھائیں، آپ طاقتور خوراک کھائیں، پروٹین زیادہ لیں، تاکہ آپ کے جسم کو جو توانائی چاہیے، آپ کے امیون سسٹم کو یا قوت مدافعت کو جو طاقت چاہیے، آپ اس سے ریلیٹڈ غذائیں کھائیں، تاکہ آپ کا جسم کرونا سے لڑنے کے لیے زیادہ طاقتور ہو جائے۔ اس کے علاوہ جسم کے نظاموں کو برقرار رکھنا، یعنی نظام کون سے ہیں ہمارے جسم میں؟ سانس لینے کا نظام ہے، نظام دوران خون ہے، غذا کو ہضم کرنے کا نظام ہے، جس ایک نظام کے اندر کئی ہمارے جسم کے آرگنز شامل ہوتے ہیں، اعضاء شامل ہوتے ہیں، وہ سارے باقاعدگی سے اپنے کام کو برقرار رکھتے ہیں اگر ان کو اچھی غذا ملتی رہے۔ ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے جسم کو مناسب و متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناسب اور متوازن غذا کا مطلب یہ ہے کہ مناسب یعنی مقدار میں مناسب ہو، اور متوازن ہو یعنی اس میں جو ایلیمنٹس آپ کو چاہیے، جو مزید ہم آگے پڑھیں گے، جس میں وائٹامنس ہیں، جس میں منرلس ہیں، پروٹین ہے، فیٹس ہے، یہ سارا کچھ آپ کے جسم کو ملنا چاہیے۔ آپ کی غذا ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس، سارے اجزاء موجود ہوں، جو ہمارے جسم کو پوری غذائیت فراہم کر سکے اور ہمارا جسم معمول کے مطابق کام کر سکے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں مناسب مقدار میں، ہمارے جسم کو طاقت مل رہی ہے، تو ہمارا جسم بھی ہمارے معمول کے کام یعنی روزانہ کے کچھ جو کام ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتا رہے گا۔ اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو غذا ہم نے کھا لی اس کے اندر جو غذائیت ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی اس غذا کے بدلے میں ہمارے جسم کو جو ملے گا وہ کیا ہے۔ غذا خواہ نباتاتی ذرائع سے حاصل کردہ ہو یا حیواناتی ذرائع سے، غذا کے اندر ایسی غذائی خصوصیات ہوتی ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں اس کی غذائیت یا نیوٹریٹیو ویلیو کہا جاتا ہے، اور غذا کا دار و مدار غذا میں موجود غذائی اجزاء یعنی فوڈ نیوٹریئنٹ سے کی موجودگی پر ہوتا ہے۔ غذا خواہ نباتاتی ذرائع سے حاصل ہو یا حیواناتی، یعنی نباتات سے مراد ہے پودے، وہ ساری غذائیں جو ہم اگا کر کھاتے ہیں، جن میں سبزیاں وغیرہ سب سے زیادہ شامل ہیں، اناج ہے، دالیں ہیں، یہ سارے نباتاتی ذرائع ہیں جن کو ہم اگاتے ہیں زمین میں، اور پھر ان کو بعد میں جب وہ ان کو اتار کے کھاتے ہیں۔ حیواناتی ذرائع سے مراد ہے جیسے گوشت ہے، جیسے انڈے ہیں، جیسے دودھ ہے، اور دودھ سے بننے والی پروڈکٹس ہیں، انڈوں سے بننے والی پروڈکٹس ہیں۔ یہ ساری غذائیں ایسی ہیں جن کے اندر غذائیت ایسی ہے، ان کی نیوٹریٹیو ویلیو ایسی ہے، اور ان کے جو غذا میں موجود غذائی اجزاء ہیں وہ ان کی جو قسم ہے، جو ان کی ٹائپ ہے، وہ ایسی ہے کہ یہ ہر ایک ہمارے جسم کے لیے ایک علیحدہ سورس آف پاور یا علیحدہ توانائی کا ذریعہ لے کے آتی ہے، اور جب ہم یہ ساری قسم کی غذائیں کھاتی ہیں تو ہمارے جسم کو بہت اچھی طاقت ملتی ہے، ہر طرح کی طاقت ملتی ہے۔ ہر غذائی جز جسم میں خاص قسم کا کام سر انجام دیتا ہے، اور کسی بھی جز کے بغیر نشو و نما اور صحت و تندرستی ممکن نہیں۔ یہ وہ سارے جز ہیں جو سارے کے سارے ہمارے جسم کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ ہمیں ضرور چاہیے، اور ان کی موجودگی میں ہی ہمارا جسم اچھے طریقے سے پل بڑھ سکتا ہے اور ہمارے روزمرہ کے کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں پروٹین، اردو میں اس کو لحمیات کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پروٹینز کہتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ، انگلش میں کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، اردو میں نشاستہ کہتے ہیں۔ چکنائی ہے، یا اس کو انگلش میں فیٹس کہتے ہیں۔ وٹامن یا حیاتین ہیں، ہم ان کو وائٹامنس کہتے ہیں۔ معدنی نمکیات ہیں جن کو ہم منرلز کہتے ہیں۔ پانی ہے، اسے ہم واٹر کہتے ہیں۔ دن بھر کی خوراک کو متوازن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ بالا تمام غذائی اجزاء موجود ہوں، تاکہ جسم کو زیادہ سے زیادہ غذائیت فراہم ہو سکے۔ تو ہم اس کے لیے مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں۔ دن میں ہمارا ناشتہ اور ہوتا ہے، دن کا کھانا کس اور قسم کا ہوتا ہے، شام کا کھانا اور قسم کا ہوتا ہے، تاکہ اوورآل 24 گھنٹوں میں یا پورے دن کے اندر جو ہمارے کھانے ہیں مختلف قسم کے، ان کے بعد ہمارے جسم کو وہ تمام طرح کے فوڈ ایلیمنٹس یا فوڈ نیوٹرینٹس مل جائیں جو ہمارے جسم کو تمام کام سر انجام دینے کے لیے چاہیے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی ٹاپک رہ گیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔